تو یہ ختم نبوت کے حوالے سے میرا تو سٹانس یہی ہے میرے بھائیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص بھی چاہے وہ امتی نبی کا دعویٰ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارے، یا وہ بزرگ پرستی کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے اس کے نام کے اوپر کشف اور الہام کے ذریعے کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیوائن تعلق کسی کا مانے، تو اس امت کے اندر چونکہ ختم نبوت ہے تو نبی علیہ السلام کے بعد کوئی کشف، کوئی الہام، کوئی علم غیب کی خبر ماننا یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے۔ احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے، میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ مرزا جیلمی نے صوفیہ اور اولیاء اللہ کے کشف و الہام کو ختم نبوت کا مخالف اور اینٹی قرار دیتے ہوئے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ جو کشف اور الہام صوفیہ کا ماننے والے ہیں یہ ایسے ہی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں جیسے کہ قادیانی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، العیاذ باللہ تعالی۔ یہ بات مرزا جیلمی نے اصل میں اپنے سابقہ بابا جاوید احمد غامدی کی روش پر چلتے ہوئے کی ہے۔ یہ روش صوفیہ کے خلاف اور اولیاء اللہ کے خلاف، اہل تصوف کے خلاف جاوید احمد غامدی کی ہے۔ جاوید احمد غامدی نے اپنی کتاب میزان کے صفحہ نمبر 157 پہ یہ بات لکھی ہے کہ نبوت کا منصب ہی ختم نہیں ہوا، اس کی حقیقت بھی ختم ہو گئی ہے، لہذا اب کسی شخص کے لیے نہ وحی و الہام کا امکان ہے اور نہ مخاطبہ و مکاشفہ کا۔ ختم نبوت کے بعد اس طرح کی سب چیزیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی ہیں۔ اب یہ اصل میں طریقہ واردات تھا جاوید احمد غامدی کا، اور جاوید احمد غامدی ہی سے مرزا جیلمی نے لے کے یہ بات کی ہے کہ کشف و الہام بھی ماننے والے ایسے ہی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں جیسے کہ قادیانی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں۔ اور بالخصوص یہ صوفیہ کے حوالے سے اہل سنت و جماعت بریلویوں کو بہت زیادہ ٹاؤنٹ کرتا ہے۔ ابھی اس نے 2 کلپ، بلکہ 2 سے 3 اس نے کلپ اپنے مختلف چینلز کے اوپر مختلف خطرناک قسم کے تھم نیلز، عنوانات دے کے اس نے اپلوڈ کیے ہیں۔ ایک کے تھم نیل کا عنوان یہ تھا کہ بریلویوں ختم نبوت کا نام کس منہ سے لیتے ہو، یعنی یہ گویا کہ نعوذ باللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بریلوی تو ختم نبوت کا نام ہی نہیں لے سکتے کیونکہ یہ تو خود ختم نبوت کے منکر ہیں۔ ختم نبوت کا آپ کو حق نہیں ہے، سوائے میرے کسی کو حق نہیں، کیونکہ اس پلیٹ فارم سے تو سب کو سچائی کے ساتھ سچ بتایا جاتا ہے۔ یہ تو ختم نبوت کے خود ڈاکو ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اور پھر ایک دوسرا اس نے بیان اس کے چینل دوسرے پہ چڑھا ہے، اس کا عنوان ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی قادیانی تھے، اور اس میں پھر چھوٹے چھوٹے کانٹ کے علماء کے کلپس لگائے اور اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ یہ اپنے اولیاء اور اپنے جو اولیاء غوث قطب ابدال ہیں ان کے لیے یہ نعوذ باللہ تعالیٰ نبوت کا نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کشف و الہام ہو یا نزول عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ اور عقیدہ ہو، یہ دونوں چیزیں ختم نبوت کے اینٹی اور مخالف نہیں۔ جہاں تک مرزا جیلمی کا کشف و الہام کے حوالے سے جو بیان ہے کہ جو لوگ کشف و الہام کو ماننے والے ہیں صوفیہ کے اور اپنے بزرگ بابوں کے، یہ ایسے ہی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں جیسے کہ قادیانی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کشف و الہام کا نظریہ اور عقیدہ یہ کن لوگوں کا ہے؟ صرف اہل سنت و جماعت بریلویوں کا ہے یا کہ دیگر مکاتب فکر بھی؟ کشف و الہام کو اہل سنت و جماعت بریلوی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اور غیر مقلدین وہابیوں کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء نے ان چیزوں کی تصریحات اور اپنی کتابوں میں باقاعدہ طور پہ جو نا وہ وضاحت کی ہے کہ کشف اور الہام برحق ہے۔ اور اس کے علاوہ اس نظریے کو اہل تشیع بھی مانتے ہیں۔ تو شیعہ ہوں، سنی ہوں، وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، تمام مکاتب فکر کے ہاں کشف و الہام کو مانا جاتا ہے کہ کشف و الہام برحق ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو کشف و الہام کو ماننے والے وہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، لہذا تمام مکاتب فکر کے لوگ وہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں۔ اب یہ سازش ہے مرزا جیلمی اور مرزا جیلمی کے بابا جاوید احمد غامدی کی طرف سے قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کی۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب یہ لوگ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے کے عوام الناس کے سامنے یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے
کہ भाई अगर कादियानी ख़त्म नबूवत के ऊपर डाका मारने वाले हैं तो ये जो कश्फ और इल्हाम को मानने वाले हैं ये भी तो ख़त्म नबूवत के डाकू हैं। जब आप इनको ख़त्म नबूवत के ऊपर डाका मारने की वजह से काफिर करार नहीं देते बल्कि इनको सिर्फ गलत करार देते हो, तो फिर कादियानियों को काफिर क्यों करार दिया जाता है? तो ये गोया कि मुसलमानों का जो कादियानियों के खिलाफ एक मुकदमा है, उस मुकदमे को कमजोर करने की साजिश है। और जब कादियानियों को काफिर करार देने की बात आती है तो मिर्जा जेलमी का जो साबका बाबा और मुर्शद जिसको कह चुका मिर्जा जेलमी जवेद अहमद गांधी, बाकायदा जवेद अहमद गांधी से कादियानियों के बारे में, जो अपने आप को अहमदी कहते हैं, उनके बारे में सवाल हुआ कि गांधी साहब ये बताएं कि अहमदियों के बारे में आपकी क्या राय है। तो गांधी ने जवाब यह दिया कि मेरे नज़दीक जो बंदा अपने आप को मुसलमान कहता है, मुझे कोई हक नहीं कि मैं उसका इनकार करूं। यही चूंकि कादियानी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपने आप को अहमदी मुसलमान कहते हैं, तो चूंकि वो अपने आप को कह रहे हैं लिहाजा मुझे कोई हक नहीं कि मैं उसका इनकार करूं, मैं उनको मुसलमान ही कहूंगा क्योंकि वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ये जवेद अहमद गांधी की स्टेटमेंट है कादियानियों के बारे में। और जवेद अहमद गांधी का बालका मिर्जा जेलमी जब कादियानियों के हवाले से बयान देने के लिए बैठा तो कहता जी कि मैं कादियानियों को इसलिए काफिर कहता हूं कि वो मिर्जा कादियानी को नाम मानने की वजह से मुझे काफिर कहते हैं। वो मुझे इसके बावजूद काफिर ना कहें तो मैं भी उन्हें काफिर कहना छोड़ दूंगा। अब यहां ये बात समझिए, ये एक तरीका वारदात है कादियानियों के बारे में मुसलमानों के दिलों में नरम गोशा पैदा करने का और मुसलमानों का कादियानियों के खिलाफ मुकदमा कमजोर करने का। अब ये देखें, कादियानियों के दो बड़े फिरके हैं, एक कादियानी रब्वा ग्रुप और दूसरा लाहौरी ग्रुप। जो रब्वा ग्रुप है, जो कादियानी रब्वा ग्रुप है, ये मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी मानते हैं और जो मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी ना माने वो उसको काफिर मानते हैं। और जो लाहौरी ग्रुप है, ये मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी नहीं मानते बल्कि ये कहते हैं कि मिर्जा गुलाम कादियानी ये 14वीं सदी का मुजद्दिद था और हर कलिमा पढ़ने वाला जो भी अपने आप को कलिमा पढ़ के मुसलमान कहता है, चाहे वो किसी भी फिरके किसी भी ग्रोह से ताल्लुक रखता हो, वो मुसलमान है। चाहे वो जो मर्जी करता फिरे, बस वो कलिमा पढ़ता हो, तो हमारे नज़दीक हर कलिमा पढ़ने वाला मुसलमान है। अब जो लाहौरी ग्रुप है, इस लाहौरी ग्रुप के मुताबिक मिर्जा जेलमी मुसलमान ठहरता है क्योंकि वो कलिमा पढ़ने वाले को मुसलमान कहते हैं और बाकायदा उनका ये रिसाला निकला 15 रोज़ा पैगाम सुलह। इसमें बाकायदा उन्होंने अहमदिया अंजुमन लाहौर की जो खुसूसियात के नाम से ऊपर उन्होंने अपने कुछ निकात लिखे होते हैं। उनमें से पहला नुक्ता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, ना नया ना पुराना। नंबर 2, कोई कलिमा गो काफिर नहीं, जो कलिमा पढ़ने वाला वो काफिर नहीं। तो इस बयान के मुताबिक मिर्जा जेलमी तो मुसलमान ठहरता है। और जहां तक बात है रब्वा ग्रुप की, तो वो भी आजकल तबीर कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जो मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी नहीं मानता, वो उसको हम इस माना में काफिर समझते हैं कि जिस तरह नमाज को छोड़ने वाला काफिर समझते हैं। जिस तरह नमाज को छोड़ने वाला वो आला दर्जे का मुसलमान नहीं है, इस तरह मिर्जा गुलाम कादियानी को उनके बयान के मुताबिक वो कहते हैं कि इस तरह मिर्जा गुलाम कादियानी को ना मानने वाला वो भी आला दर्जे का मुसलमान नहीं है, अगरचे वो मुसलमान है। तो अब कादियानियों के दोनों ग्रुपों की इन तफसीलात के मुताबिक मिर्जा कादियानी को मिर्जा जेलमी ना भी माने तो तब भी मिर्जा जेलमी दोनों ग्रुपों के नजदीक मुसलमान ठहरता है। ये कहता है वो मुझे काफिर ना माने तो मैं उनको काफिर नहीं कहूंगा, तो लो वो तो तुम्हें काफिर मानने के लिए तैयार नहीं, वो तो तुम्हें मुसलमान मान रहे हैं। तो अब क्या तुम सराहतन ये कहोगे? ये सिर्फ और सिर्फ एक चालबाजी है और एक धोखाधही है लोगों की आंखों में मिट्टी और धूल झोंकने के लिए, ताकि कादियानियों के हवाले से मुसलमानों के दिलों में जो एक जज्बात और जो एक सख्त रवैया मुनकिरीन ख़त्म नबूवत के खिलाफ मौजूद है, उस सख्त रवैये को नरम किया जाए और मुसलमानों के दिलों में नरम गोशा पैदा किया जाए। और अब ये चाल मिर्जा ने और मिर्जा जेलमी के बाबा ने चली है कि कश्फ इल्हाम को मानने वाले भी ऐसे ही ख़त्म नबूवत के डाकू हैं जैसे कि कादियानी ख़त्म नबूवत के डाकू हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब कादियानी ख़त्म नबूवत के डाकू, कश्फ इल्हाम को मानने वाले ख़त्म नबूवत के डाकू, जबकि कश्फ इल्हाम को तमाम मकातब फ़िक्र मानते हैं, तो ये तो पूरी उम्मत ही ख़त्म नबूवत के डाकू करार पाएगी। ख़त्म नबूवत को मानने वाला कौन है? सिर्फ मिर्जा जेलमी और जवेद अहमद गांधी, और इनके अलावा बाकी सारे ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं, जबकि कश्फ इल्हाम को सारे मानते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक चाल है मिर्जा जेलमी की। इस तरीके से ये लोगों को वर्गलाता और गुमराह करता है। जहां तक मैंने ये कहा कि तमाम मकातब फ़िक्र इस बात को मानते हैं कि कश्फ इल्हाम बरहक है, आले सुन्नत तो मानते हैं और देवबंदियों ने बाकायदा इस पर किताबें लिखी हैं, अहले तशय्युअ भी मानते हैं। रह गया मसला यहाँ गैर मुक़ल्लिदीन और वहाबियों का, तो इस सिलसिले में मैं एक हवाला पेश करूँगा। उनके मुक्तदा और पेशवा जो उनके यहाँ शेखुल इस्लाम जाने जाते हैं गैर मुक़ल्लिदीन वहाबियों के यहाँ, इब्न तैमिया।
ابن تیمیہ کی کتاب ہے العقیدۃ الواسطیہ، عقیدۃ الواسطیہ کے صفحہ نمبر 161 اور 162 پہ ابن تیمیہ نے اہل سنت و جماعت کے اصول لکھے ہیں. لکھا ومن اصول اہل سنتی التصدیق بکرامات الاولیاء، اہل سنت کے اصولوں میں سے یہ اصول ہے کہ وہ اولیاء اللہ کی کرامات کی تصدیق کرتے ہیں. وما یجری اللہ علی ایدیہم من خوارق العادات، اور اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ کے ہاتھوں پر جو خوارق عادات چیزیں جاری کی ہیں ان کی تصدیق کرتے ہیں. وہ خوارق عادت کون سی؟ فی انواع العلوم والمکاشفات و انواع القدرت والتاثیرات، مکاشفات، قدرت اور تاثیر کے قبیل سے جتنی کرامات اولیاء اللہ سے صادر ہوتی ہیں ان کی اہل سنت و جماعت تصدیق کرتے ہیں. ابن تیمیہ نے بالکل واضح طور پہ العقیدۃ الواسطیہ میں، اور اس کے علاوہ ابن تیمیہ کی یہ کتاب ہے مجموع الفتاوی، اس کی جلد نمبر 11 التصوف کے باب اور چیپٹر میں پوری تفصیلات کشف اور الہامات کے حوالے سے ابن تیمیہ نے بیان کر کے اس بات کو لکھا ہے کہ کشف اور الہام، مکاشفہ، مخاطبہ یہ برحق ہے. اور بحمد تعالیٰ اس پر صحیح بخاری مسلم سے قرآن مجید کی آیات طیبات سے حوالہ جات موجود ہیں کہ اللہ رب العزت غیر انبیاء کو بھی ایسی شان اور کرامت کے طور پر یہ ان کو شان دیتا ہے کہ ان کے دل میں اللہ رب العزت الہام فرما دیتا ہے، چیزیں ان نیک بندوں پر اللہ رب العزت منکشف فرما دیتا ہے، تو اس کو کشف اور الہام کہا جاتا ہے. جو سابقہ قومیں گزر چکی ہیں ان سابقہ قوموں کہ افراد اور اولیاء اللہ پر بھی اللہ رب العزت نے الہام فرمایا، ان کو کشف کی دولت عطا فرمائی، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے. جس طرح کہ میں صرف اختصار کے ساتھ حوالہ جات پیش کر کے آگے چلوں گا. سورۃ القصص کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کا ذکر فرمایا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی فرمائی. سورۃ المائدہ آیت نمبر 111 اللہ رب العزت فرماتا ہے اور میں نے حواریوں کی طرف وحی فرمائی. سورۃ النحل کی آیت نمبر 68 میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ شہد کی مکھی کی طرف وحی کا ذکر فرمایا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 میں فرشتے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، اس کا تذکرہ موجود ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 71، 72 اور 73 میں فرشتوں کا جناب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کے پاس آنا اور ان کو خوشخبری دینا یہ ثابت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ام موسیٰ کو وحی کی گئی، حضرت مریم کے پاس فرشتے آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو وحی کی گئی، کیا یہ وحی نبوت تھی؟ سوال یہ ہے کیا یہ وحی نبوت تھی؟ اگر یہ وحی نبوت تھی تو وہ سارے نبی ہونے چاہیے. اگر وہ سارے نبی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبیہ نہیں، حضرت مریم نبیہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نبی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تذکرہ قرآن مجید میں وحی کا کیا گیا وہ وحی نبوت نہیں تھی، بلکہ وہ الہام تھا جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان لوگوں کے لیے اللہ نے ان کے دلوں میں باتیں ڈال دی، اللہ نے ان پر الہام فرمایا. وہ وحی نبوت نہیں تھا. اگر وہ وحی نبوت ہوتا تو سارے وہ نبی ہوتے. جب وہ وحی نبوت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر نبوت جب نہیں ہے تو وہ ختم نبوت کے مخالف بھی نہیں ہوگا. بھئی اگر وہ نبوت نہیں ہے، ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ ہے ختم نبوت کا مطلب کہ حضور آخری نبی ہیں. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد کسی ولی کو اللہ رب العزت الہام فرماتا ہے یا مکاشفہ، مخاطبہ عطا فرماتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ مخاطبہ اور مکاشفہ جو ہے وہ وحی نبوت اور نبوت ہے؟ اگر وہ وحی نبوت نہیں، وہ نبوت نہیں، تو وہ ختم نبوت کے منافی کیسے ہو گیا؟ ختم نبوت کے اینٹی اور مخالف تو وہ چیز ہو جو نبوت ہو. یعنی ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھ پر وحی نبوت آتی ہے تو وہ ختم نبوت کے منافی ہے، کیونکہ وہ وحی نبوت کا قائل ہے. ٹھیک ہے، یہاں کوئی ایسی بات ہے جو نبوت قرار پاتی ہے، اگر وہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے خلاف جا رہی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے دنیا میں آنے کے بعد کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے نبوت والا، تو وہ ختم نبوت کے منافی ہے اور اس کا ہم رد کریں گے، اس کو ختم نبوت کے اینٹی قرار دیں گے. لیکن کشف اور الہام ختم نبوت کے منافی نہیں ہے. اب دیکھیں ذرا یہاں کہ ایک طرف مرزا جیلمی کیا کرتا ہے کہ کشف اور الہام کو ختم نبوت کے مخالف قرار دیتا ہے، اور دوسری طرف
قادیانیوں کا جو دوسرا گروہ ہے لاہوری گروپ، لاہوری گروپ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں دوبارہ تشریف لانے کو ختم نبوت کے اینٹی اور مخالف قرار دیتا ہے۔ ذرا توجہ سے سنیں، مرزا جیلمی کے نزدیک جو کشف اور الہام کو مانے وہ ختم نبوت کا منکر، اور لاہوری قادیانیوں کی یہ کتاب میں آپ کو حوالہ پیش کرتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی نبی کے آنے کا عقیدہ رکھے عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ بھی ختم نبوت کا منکر۔ یہ کتاب ہے تسلسل وحی ولایت الی یوم القیامہ، لاہوری مرزائی عبد الرحمن مصری کی، اس کے صفحہ نمبر 66 پہ عبد الرحمن لاہوری مرزائی لکھتا ہے کہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں نے ایک پرانے نبی کی آمد کا عقیدہ قائم کر لیا اور یہ نہ خیال کیا کہ اس عقیدے سے خاتم النبیین کی مہر ٹوٹ جاتی ہے۔ نہ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاخر زمانہ کی وجہ سے آخری نبی رہتے ہیں، اور نہ ہی فیض رسانی کے اعتبار سے آخری نبی رہتے ہیں، اور یہ دونوں امور لفظ خاتم النبیین کے مفہوم میں داخل ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کی آیات سے ثابت کیا گیا ہے، اور حدیث لا نبی بعدی اور حدیث لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات سے ثابت ہو رہا ہے۔ یہ لاہوری قادیانی یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو ماننے والے جو یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان کا نزول ہوگا، وہ ختم نبوت کی مہر کو توڑنے والے ہیں، کیونکہ لا نبی بعدی کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، نبوت میں سے کچھ باقی نہیں ہے، صرف مبشرات باقی ہیں۔ تو جب نبوت میں سے کچھ باقی نہیں ہے، لا نبی بعدی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی مہر کو توڑ دیتا ہے۔ یہ قادیانی لاہوری عبد الرحمن مصری کا بیان۔ اس بیان کے مطابق مرزا جیلمی اور جتنے بھی مسلمان نزول عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ سارے کے سارے نعوذ باللہ تعالی ختم نبوت کے منکر قرار پاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ لاہوری عبد الرحمن مصری کا یہ بیان بالکل باطل اور مردود ہے۔ ایسے ہی مرزا جیلمی کا کشف اور الہام کو ختم نبوت کے مخالف اور اینٹی قرار دینا، اس کا یہ دعویٰ بالکل باطل اور مردود ہے۔ ہم اس لاہوری مرزائی کے دعوے کو باطل کیوں قرار دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت دنیا میں تشریف لانا احادیث سے متواترہ سے ثابت ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ فرمایا، متواترہ احادیث اس پر موجود ہیں، اور صحیح بخاری میں 2222 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم بیان کر کے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے۔ پوری حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خبر اپنی امت کو عطا فرمائی، احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کا نبی کریم علیہ السلام کے بعد دنیا میں تشریف لانا وہ ختم نبوت کے اینٹی اور مخالف نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہوں گے وہ اس وقت نبی ہی، کیونکہ نبی کو جب اللہ رب العزت نبوت عطا فرما دیتا ہے تو اس نبوت میں تعطل اور انقطاع نہیں آتا، وہ نبوت سلب نہیں ہوتی، اور نبوت سے نبی معزول نہیں ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسے حضور کی آمد سے پہلے نبی تھے، اب بھی نبی ہی ہوں گے جب تشریف لائیں گے، البتہ وہ اپنی شریعت کی تبلیغ نہیں کریں گے، بلکہ وہ شریعت محمدیہ کے علی صاحب الصلاۃ والسلام کے مبلغ بن کے آئیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ خاتم النبیین اور حضور کے آخری نبی ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح کشف اور الہام جو ہے، اس کا ثبوت بھی قرآن و سنت سے ہے، اور کشف کو دیوبندی مانتے ہیں، وہابی مانتے ہیں، اہل سنت مانتے ہیں، اہل تشیع مانتے ہیں، تمام مکاتب فکر کشف و الہام کو مانتے ہیں۔ تو کشف و الہام کا ثبوت قرآن و سنت سے موجود ہے، اور مرزا جیلمی اس کو ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ قرار دے کے ختم نبوت کے مخالف اور اینٹی قرار دے رہا ہے، جبکہ قرآن پاک سے دلائل موجود ہیں، اور احادیث طیبات میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس حوالے سے باخبر کیا۔ اس سے پہلے میں احادیث بیان کروں، یہ نقطہ ذہن نشین کر لیں، جس طرح میں نے تمہیداً یہ بات عرض کی ہے کہ جو سابقہ امتوں کے اولیاء پر اللہ رب العزت نے الہام فرمایا، یہاں یہ بات یاد رکھے کہ وہ الہام نبوت نہیں تھا۔ اگر وہ الہام وحی نبوت ٹھہرے اور نبوت ٹھہرے تو پھر تو وہ سارے کے سارے نبی بن جائیں گے، حالانکہ ان کو نبی ہم نہیں مانتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو، حضرت مریم کو نبی نہیں مانتے، اگرچہ ان کے پاس فرشتے آئے اور ان کو اللہ رب العزت نے الہام فرمایا۔
تو جب وہ نبی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی کے دل میں اللہ جو الہام کرتا ہے وہ نبوت نہیں ہوتی۔ نبوت اور وحی نبوت اور الہام میں فرق ہے۔ وحی نبوت قطعی ہے اور الہام یہ ظنی ہے۔ وحی نبوت کی تبلیغ نبی پر فرض ہے اور الہام لوگوں کو بتانا یہ فرض نہیں ہے۔ وحی نبوت کا انکار کرنے والا کافر ہے، جبکہ الہام کے انکار پر وہ حکم نہیں ہے۔ وحی نبوت یہ تبلیغ احکام کا ذریعہ اور احکام کو سیکھنے کا ذریعہ ہے، جبکہ الہام اور کشف یہ احکام کو سیکھنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ کسی کو کشف یا الہام ہوتا ہے تو اس کو وحی کے سامنے پیش کیا جائے گا، کتاب و سنت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر اس کا الہام اور کشف کتاب و سنت کے مطابق ہے تو اس کو تسلیم کریں گے، اور اگر اس کا الہام اور کشف کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ کتنے فروق وحی نبوت اور کشف و الہام کے درمیان موجود ہیں، جبکہ مرزا جیلمی نے دونوں کو آپس میں ملا کے یہ واردات کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو احادیث طیبات بیان فرمائی ہیں، بالخصوص سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ احادیث ہیں۔ صحیح بخاری میں 3469 اور 3689 اور صحیح مسلم میں 6204 اور جامع ترمذی میں 3693 یہ احادیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قد کان فیما مضی قبلکم من الامم محدثون، جو تم سے پہلی امتیں گزر چکی ہیں ان میں محدثون تھے۔ وَإِنَّهُ إِن كَانَ فِي أُمَّتِي هَٰذِهِ مِنْهُمْ، پس بے شک اگر ان میں سے میری اس امت میں کوئی ہے، فَإِنَّهُ عمر بن الخطاب، تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور 3689 حدیث میں الفاظ یہ ہیں، لَقَدْ كَانَ فِي مَنْ كَانَ قَبْلَكُم مِّن بَنِي إِسْرَائِيل، تم سے پہلے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، بنی اسرائیل والے تھے، ان میں ایسے رجال تھے، رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء، ان میں ایسے رجال اور ایسے افراد تھے، وہ نبی نہیں تھے لیکن نبی نہ ہونے کے باوجود ان کے ساتھ فرشتے کلام کرتے تھے۔ فَإِن يَكُن مِّن أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَرٌ، تو ان میں سے جو بنی اسرائیل کے افراد تھے جن کے ساتھ فرشتے کلام کرتے تھے، جو صاحب الہام تھے، محدثون تھے، ملہمون تھے، جن کو الہام کیا جاتا تھا، ان میں سے اگر میری امت میں کوئی ہے فَإِنَّهُ فَعُمر، تو فرمایا کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور صحیح مسلم کی 6204 نمبر حدیث میں الفاظ ہیں، قد کان یکون فی الامم قبلکم محدثون، تم سے پہلے امتوں میں محدثون تھے۔ فَإِن یکن فی امتی منہم احد فإن عمر بن الخطاب منہم، ان میں سے اگر اس امت میں کوئی شخص ہے تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب یہ احادیث طیبات، صحیح احادیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث میں کئی مقامات پہ یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کو جب محدثین نے اس کی شرح کی، اس کی تشریح کی، تو تشریح کرتے ہوئے اس حدیث کو کرامت کی اصل اور کرامت کی دلیل کے طور پر بیان کیا، اور اس سے ثابت کیا کہ یہ حدیث جو ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب میں سے ہے، جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس امت کا محدث ہونا اور اس امت کا صاحب الہام ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہ پہلا حوالہ سن لیں، امام بدر الدین عینی کی کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 86 پر امام عینی لکھتے ہیں، وفیہ کرامت الاولیاء وانہا لا تنقطع الى یوم القیامہ، کہتے ہیں اس حدیث میں اولیاء کی کرامت کا بیان ہے، وانہا لا تنقطع الى یوم القیامہ، اور یہ کرامات قیامت تک ختم ہونے والی نہیں ہیں، قیامت تک جاری و ساری رہیں گی۔ امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 640 پر لکھتے ہیں، وَوَقَعَ مِنْ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ مَا لَا يُحْصَى ذِكْرُهُ، کہ یہ کرامات اور یہ جو الہام ہے اتنے لوگوں سے واقع ہوا ہے کہ جن کا ذکر شمار میں نہیں لایا جا سکتا، ان کو گنا نہیں جا سکتا۔ ابن تیمیہ اپنے مجموع الفتاویٰ کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 65 پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ملہم اور محدث امت ہونے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فَإِنَّ سَيِّدَ الْمُحَدَّثِينَ وَالْمُخَاطَبِينَ الْمُلْهَمِينَ
من हाज़िहिल उम्मा हुआ उमर इब्नुल खत्ताब, कहते हैं इस उम्मत के अंदर मुहद्दिसीन के सरदार, मुखातबीन यानी वो लोग जिनके साथ फरिश्ते खिताब करते हैं उनके सरदार, अल मुल्हमीना और साहब इल्हाम लोगों के सरदार हुआ उमर इब्नुल खत्ताब, वो उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी कदर हैं। ये चौथा हवाला इमाम अबू बकर अहमद इब्नुल हुसैन बहकी की किताब अल एतक़ाद वल हिदायतु इला सबील रशाद अला मज़हब सलफ़ी अहल सुन्नत वल जमाआ, अहल सुन्नत व जमात के अक़ीदे का बयान इमाम अबू बकर अहमद इब्नुल हुसैन बहकी, जिनकी दलाइल नबुव्वा किताब है और जिनकी अस्सुनन कुबरा लिल बहकी किताब है, वो अपनी किताब किताबुल इत्क़ाद में हज़रत उमर के हवाले से इस हदीस को नकल करते हैं, जिक्र करते हैं, इन्नहु काना फिल उमम क़ब्लकुम मुहद्दिसून, कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पहली उम्मतों में मुहद्दिसून थे, फ़इन यकुन फ़ी हाज़िल उम्मती फ़हुवा उमर इब्नुल खत्ताब, उनमें से अगर इस उम्मत में कोई है तो वो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इमाम बैकी कहते हैं हाज़ा अस्लुन फ़ी जवाज़ि करामातिल औलिया, ये हदीस असल है औलिया अल्लाह की करामात के जवाज़ में, जिससे साबित होता है कि औलिया अल्लाह कसरहुमुल्लाहु ताला उनकी करामात जो हैं वो बरहक हैं और इससे औलिया अल्लाह की करामात का सबूत मिलता है। अब इस हदीस के हवाले से मिर्ज़ा जेलमी ने तमाम शारहीन हदीस, तमाम मुहद्दिसीन जिन्होंने इस हदीस की शरह में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की ये करामत और उनके कश्फ और उनके इल्हाम को साहिब इल्हाम, मुल्हम और मुहद्दिस होने को तस्लीम किया, उससे बिल्कुल किनारा कशी करते हुए तमाम मुहद्दिसीन की तशरीहात और तराजिम को छोड़ते हुए एक वहाबी मौलवी ज़ुबैर अली ज़ई की अंधी तकरीर में इस हदीस का तर्जमा इस्लाम 360 ऐप को भी छोड़ गया। यहाँ तर्जमा यह किया है कि जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में अगर कोई है तो वो उमर है, कहता है तर्जमा यूँ नहीं है, बल्कि इसका तर्जमा यह है कि अगर मेरी उम्मत में कोई होता तो उमर होता, होता तो उमर होता। यानी मकसूद ये नहीं कि हुजूर ये बता रहे हैं कि उम्मत में है, ये कहता बता ये रहे हैं कि अगर होता तो उमर होता, चूंकि खत्म नबूवत हो चुकी है लिहाजा उमर मुहद्दिस नहीं है, उमर साहब इल्हाम नहीं है, जबकि ये माना बिल्कुल अहादीस के भी खिलाफ है और शारहीन की तशरीहात के भी खिलाफ है। और इस हदीस का माना आज तक किसी ने यह नहीं लिया कि यह मतलब हो कि अगर कोई होता तो उमर होता। अब इस हदीस का जो तर्जमा कर रहा है इसको क्यास कर रहा है जामे तिरमिज़ी की हदीस के ऊपर कि जामे तिरमिज़ी में हदीस है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। तो चूंकि वहां भी कहा गया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते, तो ऐसे यहां यह कहा गया है कि अगर उनमें से कोई मेरी उम्मत में होता तो उमर होता। जबकि हकीकत यह है कि इन दोनों अहादीस के अंदर बहुत सारा फ़र्क है। जामे तिरमिज़ी की हदीस के अंदर कलिमात ये हैं लौ काना बादी नबीयुन, लौ का इस्तेमाल करके हुजूर ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। जैसे कुरान मजीद की इस आयत में लौ का कलिमा अल्लाह ने जिक्र फरमाया लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर ज़मीन व आसमान में अल्लाह के अलावा कोई इलाह होता तो ज़मीन व आसमान में फसाद बर्पा हो जाता। ये लौ अरबी ज़बान में आता है इंतिफाए सानी बसबबे इंतिफाए अव्वल, मतलब क्या, यानी दूसरी चीज की नफी हो रही है पहली चीज की नफी की वजह से। चूंकि पहली चीज की नफी हो रही है लिहाजा इसकी वजह से दूसरी की भी नफी हो रही है। लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह, अगर अल्लाह के अलावा जमीन व आसमान में कोई इलाह होता तो जमीन व आसमान में फसाद बर्पा होता। चूंकि अल्लाह के अलावा जमीन व आसमान में कोई इलाह नहीं है लिहाजा जमीन व आसमान में फसाद बर्पा नहीं हुआ। यहां कलिमा लौ है। लेकिन जहां नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उमर फारूक की मनक़बत बयान की और उनका साहब इल्हाम, मुहद्दिस और मुल्हम होना बयान किया है, उसमें लफ्ज़ है इन काना और इन यकुन। वहां माना यह कि अगर कोई है तो वो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जैसे सही बुखारी की एक दूसरी हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारी दवाओं में कोई खैर है, इन काना और इन यकुन फी शैइन मिन अदवियतिकुम खैर, अगर तुम्हारी दवाओं में कोई खैर है, फफी शरतत मिहजम और शरबत असलन, तो पचना लगवाने में और शहद का शरबत पीने में और अपने जिस्म को आग के साथ दागने में। ये सही बुखारी में 5681 नंबर हदीस है, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा इलाज और दवाएं हम इस्तेमाल करते हैं, इलाज के तरीके हम इख्तियार करते हैं, उनमें से बेहतरीन तरीका इलाज बताया है कि पचने लगवाना ये बेहतरीन तरीका इलाज है और शहद का शरबत पीना ये बेहतरीन तरीका इलाज है।
اور شہد تو وہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اب نبی علیہ السلام اس حدیث میں شہد سے شفا کی نفی نہیں کر رہے، بلکہ حضور اسمات کر رہے ہیں، اور اسمات بھی اس انداز سے فرما رہے ہیں کہ فرمایا کہ ان یکن فی شیء من ادویاتکم خیر، اگر تمہاری دواؤں میں کوئی خیر اور بلائی ہے، ففی شرطۃ محجم، تو پچنا لگوانے میں، اور شربت عسل، یا فرمایا کہ شہد کے شربت میں یا آگ کے ساتھ داغنے میں، اس میں خیر ہے۔ یہ بہترین طریقہ علاج ہے، جس طرح عربی میں کہا جاتا ہے کہ ان کان لی صدیق فانہ خالد، بھئی اگر میرا کوئی دوست ہے تو وہ خالد ہے۔ یہاں خالد سے دوستی کی نفی نہیں ہو رہی، یا نفی کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ میرے دوستوں میں سے سب سے بہترین دوست اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ خالد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت بیان کی ہے، وہ نعوذ باللہ ان سے محدث اور ملہم ہونے کی نفی نہیں ہے کہ ان کے اندر یہ کوالٹی موجود نہیں ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ جس طرح سابقہ امتوں کے اندر جو اولیاء اور نیک افراد ہوتے تھے وہ نبی نہیں ہوتے تھے، لیکن نبی نہ ہونے کے باوجود وہ صاحب الہام تھے، ان کے ساتھ فرشتے کلام کرتے تھے، فرشتے ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے، ان کو اللہ رب العزت الہام فرماتا تھا۔ ان میں سے اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور پھر اس صاحب الہام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جو الہامات ہیں وہ تو باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ صحیح مسلم میں 6206 نمبر حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث، میں نے 3 چیزوں میں اپنے رب عز و جل کی موافقت کی ہے، فی مقام ابراہیم، مقام ابراہیم میں، وفی الحجاب، اور حجاب اور پردے کے بارے میں، وفی اسارا بدر، اور بدر کے قیدیوں کے بارے میں۔ یعنی جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو جو دل میں میرے اللہ رب العزت نے بات ڈالی تھی، اللہ رب العزت نے پھر ان کو قرآن مجید میں حکم بنا کے نازل فرما دیا۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب الہام ہونے کی دلیل ہے کہ حکم نازل ہونے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عبداللہ بن ابی کا جنازہ پیش کیا گیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی منافق کا جنازہ پڑھانے کا ارادہ فرمایا۔ تو صحیح بخاری میں 4670 نمبر حدیث ہے، حضرت عمر نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اتصلی علیہ وقد نہاک ربک ان تصلی علیہ، حضور آپ اس کا جنازہ پڑھنے لگے ہیں جس کا جنازہ پڑھنے سے آپ کے رب نے آپ کو منع کیا ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھنے لگے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب حضرت عمر نے یہ بات کی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما خیرنی اللہ، اللہ رب العزت نے مجھے اختیار دیا ہے۔ فقال، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اختیار دیا ہے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، دعا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا کریں گے، حضور نے فرمایا وسا ازیدہ علی 70، میں اس کے لیے 70 سے زیادہ مرتبہ بخشش کی دعا کروں گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت عمر نے یہ جو کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں جس کے لیے دعا کرنے سے اللہ نے آپ کو منع کیا ہے، یہ جو جملہ ہے یہ حضرت عمر نے کیوں بولا؟ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو منع کیا ہی نہیں تھا۔ تو امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد 8 صفحہ 426 پر 4670 نمبر حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے ان الفاظ کے بارے میں محدثین کو بڑا اشکال ہوا، مشکل میں پڑ گئے۔ فقال ھذا وہم من بعض رواته، بعض محدثین نے تو یہ کہا کہ یہ الفاظ صحیح بخاری کے اندر 4670 نمبر حدیث کے اندر یہ کسی راوی کا وہم ہے۔ اور قال القرطبی، امام قرطبی نے کہا لعل ذلك وقع فی خاطر عمر فیکون من قبیل الالہام، امام قرطبی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات حضرت عمر کے دل میں ڈال دی اور یہ چیز ان سے بطور الہام صادر ہوئی۔ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ
فہمہ ذالک من قولہ، اور یہ بھی ہو سکتا کہ حضرت عمر نے قرآن مجید کی دوسری آیت ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اس آیت سے استدلال کر کے یہ سمجھا ہو کہ ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی۔ حافظ ابن حجر یہ تبصرہ امام قرطبی کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں الثانی یعنی ما قالہ القرطبی اقرب من الاول، دوسرا قول جو قرطبی نے ذکر کیا ہے صاحب الہام ہونے کا کہ اللہ رب العزت نے ان کے دل میں بات ڈال دی اور الہام کر دیا، کہتے اقرب من الاول، یہ پہلے قول سے زیادہ قریب ترین ہے۔ تو صحیح بخاری کی 4670 نمبر حدیث سے بھی حافظ ابن حجر اسقلانی اور امام قرطبی کے بیان کے مطابق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحب الہام ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور ابن تیمیہ نے تو جب حضرت عمر فاروق کا ذکر کیا نام، تو ابن تیمیہ مجموع الفتاویٰ کی جلد 11 صفحہ 65 پہ لکھتا ہے فَإِنَّ سَيِّدَ الْمُحَدَّثِينَ وَالْمُخَاطَبِينَ الْمُلْهَمِينَ، یعنی اس امت کے محدثین یعنی صاحب الہام لوگوں کے سردار، اور مخاطبین جن کے ساتھ فرشتے خطاب کرتے ان کے سردار، اور صاحب الہام لوگوں کے سردار ہوا عمر بن الخطاب، وہ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہیں۔ تو بحمد تعالیٰ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحب الہام ہونا، امت کا محدث اور مخاطب اور ملہم ہونا ان احادیث طیبات سے بالکل واضح ہوتا ہے، جسے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے بہترین جو محدث ہے وہ حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ملہم، مخاطب، اور جن کے ساتھ اللہ رب العزت کے فرشتے خطاب کرتے ہیں۔ اگر الہام اور کشف یہ ختم نبوت کے اینٹی اور مخالف ہے، تو پھر حضرت عمر کے بارے میں جن جن محدثین اور جن جن لوگوں کے یہ عقیدے اور نظریات ہیں کہ وہ صاحب الہام ہیں، ان کو اللہ رب العزت الہام اور کشف فرماتا ہے، وہ سارے ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، وہ سارے ختم نبوت کے منکر ہیں، جبکہ یہ مرزا جیلمی کا وہ بہتان ہے تمام امت کے اوپر کہ جس کو مرزا جیلمی دلائل کی دنیا میں صحیح ثابت نہیں کر سکتا۔ اب رہ گئی بات مرزا جیلمی کے ان استدلالات کی جو اس نے چند احادیث سے کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ ان احادیث پہ مرزا جیلمی کے دعوے کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ دعویٰ اس کا یہ ہے کہ کشف اور الہام یہ ختم نبوت کے مخالف ہے، یہ ختم نبوت کے اوپر ڈانکہ مارنے کے مترادف ہے، جبکہ میں فرق واضح کر چکا ہوں کہ وحی نبوت اور الہام اور کشف کے اندر زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے۔ وحی نبوت قطعی ہے، اس کا ماننا فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے، جبکہ کشف اور الہام ظنی ہے، جس کا ماننا فرض نہیں۔ کسی کو کشف ہوا یا کسی کو الہام ہوا تو اس کے کشف اور الہام کو ماننا ضروری نہیں ہے، وہ کسی کے اوپر حجت نہیں ہے۔ اور وحی نبوت یہ احکامات کو سمجھنے کا ذریعہ ہے، کشف اور الہام سے احکامات کو سمجھا نہیں جا سکتا، بلکہ کشف اور الہام کو تو وحی نبوت کے اوپر پیش کیا جائے گا، قرآن و سنت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر کشف اور الہام کتاب و سنت کے مطابق ہے تو اس کو تسلیم کیا جائے گا، اور اگر مطابق نہیں ہے تو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اب کشف اور الہام کا انکار کرنے کے لیے صحیح بخاری سے ایک روایت سے مرزا نے استدلال کیا ہے، جبکہ اس کے موقف کے اوپر کوئی اس میں دلیل موجود نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وہ رو رہی تھی، تو کہا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اس بات پر رو رہی ہوں اب کی ان الوحی قد انقطع من السماء، میں اس بات پہ رو رہی ہوں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد آسمانوں سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ اب یہ مرزا نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ اسے ثابت ہوا کہ الہام اور کشف ختم ہو چکے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ اس حدیث کے اندر الہام اور کشف کے ختم ہونے یا ختم نبوت کے خلاف ہونے پر کوئی دلیل موجود ہے؟ یہاں تو وحی نبوت کے انقطاع کی بات ہے کہ وحی نبوت منقطع ہو چکی ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی پر وحی نبوت نہیں آئے گی۔ یہاں کشف اور الہام کی نفی نہیں ہے۔ اور ایک ساتھ میں ایک اور وحی کا ذکر بھی کر دوں، صحیح مسلم میں 7373 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ قرب قیامت تشریف لائیں گے تو ان پر بھی وحی آئے گی۔ اب مرزا جیلمی سے میرا سوال ہے، بلکہ مرزا کو چیلنج ہے کہ مرزا اس کا جواب دے کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل ہوگی، صحیح مسلم کی
7373 7373 نمبر حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ اذ اوحى اللہ الی عیسیٰ علیہ السلام، جب اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائے گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو وحی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو رہی ہے، یہ وحی نبوت ہے یا الہام ہے؟ مرزا جلمی اس کا جواب دے۔ اگر یہ وحی نبوت ہے تو کیا یہ وحی نبوت ختم نبوت کے خلاف بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ اور وہ جو ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے، اب نبوت اور رسالت منقطع ہو جانے کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی آ رہی ہے، 7373 نمبر حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، یہ وحی جو ہے وہ ختم نبوت کے خلاف قرار پاتی ہے کہ نہیں؟ یا یہ وحی نبوت نہیں ہے بلکہ یہ الہام ہے؟ مرزا جرمی اس کا جواب دے گا۔ اگر یہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منافی اور حضور کے آخری نبی ہونے کے منافی اور مخالف نہیں ہے، تو اولیاء اللہ کا کشف اور الہام منافی کیسے ہے؟ اولیاء اللہ کا کشف اور الہام یہ ختم نبوت کے اینٹی اور مخالف کیسے ہو گیا؟ تو یہ صرف اور صرف لوگوں کو جو نا وہ ورگلانے کے لیے اور ان کے عقیدے اور ایمان کو خراب کرنے کے لیے، صوفیہ اور بزرگان دین سے بدزن کرنے کے لیے مرزا جرمی یہ کارروائی کرتا ہے۔ نہ ختم نبوت کے کشف و الہام خلاف ہے اور نہ ہی نزول عیسیٰ علیہ السلام ختم نبوت کے خلاف ہے، اور اس سلسلہ میں کشف و الہام کے حوالے سے سینکڑوں دلائل موجود ہیں۔ ایک حدیث جو کہ مشہور کتب احادیث میں اور فضائل کی کتابوں میں، سیرت صحابہ کی کتابوں میں موجود ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پیش کر کے بات کو مکمل کروں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی شریف کے ممبر پر تشریف فرماتے اور آپ نے عراق کی طرف مقام نہامت پر اپنا لشکر لڑنے کے لیے بھیجا۔ لشکر ابھی میدان جنگ میں کفار کے مقابلے میں لڑ رہا تھا کہ کافر پیچھے سے حملہ کرنے والے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے کشف عطا فرمایا اور انہوں نے مسجد نبی کے ممبر پر بیٹھے ہوئے مقام نہاون میں لڑنے والے لشکر کو مشاہدہ کر لیا اور اس کو دیکھ لیا، اور آپ نے فوراً پکار کے کہا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آواز کے پہنچنے سے اس لشکر نے پہاڑ کی اوٹ لے لی اور دشمن کے مقابلے میں لڑے۔ اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی۔ پھر اس لشکر میں سے ایک شخص آیا، قاصد، آ کے اس نے سارا واقعہ بتایا۔ جو صحابہ یہاں موجود تھے، بالخصوص حضرت عبداللہ بن عمر، انہوں نے اس وقت حضرت عمر کی زبان سے یہ نکلنے والا جملہ نوٹ کیا، اور جب قاصد آیا تو پھر انہوں نے یہ بات بیان کی کہ اس موقع پر اس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آواز لگائی تھی یا ساریۃ الجبل۔ اس حدیث کو اجلہ محدثین اور اہل سنت و جماعت کے بڑے بڑے ائمہ نے اپنی کتب احادیث میں بیان کیا ہے۔ یہ فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر 355 امام احمد بن حنبل کے ہے۔ یہ امام بہقی کی کتاب ہے، کتاب الاعتقاد، یہ سعودی عرب سے چھپی ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 382 پہ حدیث کو لے کے ہے، اور یہ امام لالکائی کی کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، اس میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 296 پر حدیث نمبر 2537 لے کے ہے۔ اور یہ امام بہقی کی کتاب ہے دلائل النبوہ، امام بہقی اس حدیث کو دلائل النبوہ میں لے کے ہے، اور مشکات المصابیح میں 5954 نمبر، اور مرزا جرمی کے آئنسٹائن اور بابا ناصر الدین البانی اپنی السلسلۃ احادیث صحیحہ جو وہابی ایپ اسلام 360 کے اندر موجود ہے، اس میں 3703 نمبر حدیث یہ لے کے آئے۔ اور اس کے علاوہ امام ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں اس کو جلد 1 صفحہ 675 پہ لے کے آئے، اور البدایہ والنہایہ کی جلد 7 صفحہ 147 پر حافظ ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا۔ اس کے علاوہ ناصر الدین البانی، ابن تیمیہ، حافظ ابن کثیر اور دیگر بہت سارے جو امت کے مسلمہ محدثین ہیں، انہوں نے اس واقعے اور اس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کشف کو ذکر کیا، اور اس کو نہ صرف ذکر کیا بلکہ اس کو حسن اور صحیح قرار دیا، اور اس کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت قرار دیا۔ یہ واقعہ بحمد اللہ صحیح ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی الاصابہ کے صفحہ 675 پہ لکھتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے، اور اس کے علاوہ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے اس کی سند کو حسن اور جید قرار دیا، اور ناصر الدین البانی نے اس کو حسن اور صحیح قرار دیا۔ مرزا جہلمی نے
तमाम मुहद्दिसीन के हवाला जात को बाईपास करते हुए अपने बाबा वहाबी मौलवी ज़ुबैर अली ज़ई की इत्तिबा में ये कहा है कि ये जो हज़रत उमर फ़ारूक के कश्फ वाला वाक़या है ना, ये वाक़या हज़रत उमर फ़ारूक वाला ये ज़ईफ़ है। ज़ईफ़ की वजह क्या है? क्योंकि इसमें मोहम्मद बिन अजलान मुदल्लिस रावी हैं और वो अन के साथ रिवायत कर रहे हैं। चूँकि उन्होंने समा की तसरीह नहीं की, लिहाजा ये वाक़या और किस्सा ज़ईफ़ है। जबकि जिन किताबों के मैंने हवालाजात पेश किए हैं उनमें से ये इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब देख लें, फ़ज़ाइल सहाबा। इसमें इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने सफ़ा नंबर 85 पर रिवायत नंबर 355 के नीचे लिखा है, क़ाला इब्नु अजलान व हद्दसनी इयास इब्नु मुआविया तबन कुर्रा तब मिस्ल ज़ालिका, के इब्न अजलान कहते हैं हद्दसनी इयास इब्नु मुआविया तबन कुर्रा, मुझे ये हदीस बयान की है इयास बिन मुआविया बिन कुर्रा ने। वो तो बाकायदा तहदीस की सराहत कर रहे हैं। तहदीस की सराहत फ़ज़ाइल सहाबा में भी मौजूद है और इसी हदीस की तहदीस की सराहत इमाम बहकी की किताब दलाइल नबुव्वा में जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 322 पे मौजूद है, क़ाला इब्नु अजलान व हद्दसना इयास इब्नु मुआविया तबन कुर्रा तब ज़ालिका, यहाँ भी तहदीस की सराहत मौजूद है। और इमाम हिबतुल्लाह अल-लालकाई की शरह उसूल इत्क़ाद अहले सुन्ना, इसमें भी इमाम लालकाई ने यहाँ समा की और तहदीस की सराहत की है, क़ाला इब्नु अजलान व हद्दसनी इयास इब्नु मुआविया तबन कुर्रा तब ज़ालिका। तो इन तीन मोतबर और मुस्तनद किताबों में इब्न अजलान के इयास बिन मुआविया बिन कुर्रा से तहदीस और समा की सराहत और तसरीह बिल्कुल मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर बिहम्दिल्लाह ये रिवायत बिल्कुल सही है। और अजिल्ला आइमा मुहद्दिसीन इब्न हजर अस्क़लानी, इमाम इब्न कसीर और अलबानी तक ने इसको साबित माना और इसको सही माना और हसन माना, और इब्न तैमिया तक ने इसको साबित माना है बिहम्दिल्लाह ये रिवायत सही है, जिससे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कश्फ साबित होता है। इसके अलावा मिर्ज़ा जरमी ने कश्फ और इल्हाम के खिलाफ और उसके इनकार पर सही बुखारी से एक रिवायत से इस्तेदलाल किया, और ये इस्तेदलाल न सिर्फ मिर्ज़ा जरमी ने किया बल्कि मिर्ज़ा जरमी के साबका बाबा जवेद अहमद गामदी ने भी किया है कि सही बुखारी में हदीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लम यबका मिनन नबुव्वत इल्लल मुबश्शरात, लम यबका मिनन नबुव्वत इल्लल मुबश्शरात, नबुव्वत में से कोई शय बाकी नहीं है मगर मुबश्शरात। कालू वमल मुबश्शरात, साहबा इकराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह वो मुबश्शरात क्या हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्रुइया सालिहा, सच्चे ख्वाब, सालिहा यानी अच्छे ख्वाब, ये बाकी हैं, मुबश्शरात यही हैं, और नबुव्वत में से इसके अलावा कोई शय बाकी नहीं है। इस हदीस से इस्तेदलाल करते हुए मिर्ज़ा जरमी कहता है जी बस ना कश्फ बाकी है ना इल्हाम बाकी है, सिर्फ और सिर्फ सच्चे ख्वाब बाकी हैं। जबकि इस हदीस की शरह करते हुए हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी अलैहि रहमा फ़तहुल बारी शरह सही बुखारी में 6990 नंबर हदीस के तहत जिल्द 12 सफ़ा 465 पे लिखते हैं कि अन्नल हसरा फिल मनामी लिकौनिही यशमुलु अहादल मुमिनीना बिखिलाफिल इल्हाम, कहते हैं यहाँ मुबश्शरात को मनाम के अंदर जो हसर किया गया है वो इसलिए किया गया है ताकि मोमिनीन के तमाम अफराद को शामिल हो जाए, क्योंकि अच्छा ख्वाब, नेक ख्वाब हर मोमिन को आता है, हर मुसलमान को आता है। तो नबूवत में से कुछ बाकी नहीं है मगर मुबश्शरात, और मुबश्शरात में हसर कर दिया मनाम को इसलिए ताकि उम्मत के तमाम अफराद को शामिल हो जाए। क्यों? इसलिए कि अच्छा ख्वाब उम्मत के तमाम अफराद को आता है। बिखिलाफिल इल्हाम, बरखिलाफ इल्हाम के, फ़इन्नहु मुख्तस्सुम बिलबाद, क्योंकि इल्हाम बाज़ लोगों के साथ ख़ास है। वमा कौनिही मुख्तस्सन, बावजूद इसके कि इल्हाम बाज़ लोगों के साथ ख़ास है, तो फ़इन्नहु नादिरुन, तो इसलिए वो नादिर भी है, बहुत कम लोगों को इल्हाम होता, सबको इल्हाम नहीं होता। फ़इन्नमा ज़करल मनामा लिशमूलिही व कसरत वक़ूइही, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुबश्शरात की तशरीह करते हुए मनाम का जिक्र इसलिए किया, इसलिए कि ज़करल मनामा लिशमूलिही व कसरत वक़ूइही, मनाम का जिक्र ख्वाब का इसलिए किया ताकि तमाम मोमिनीन को शामिल हो जाए, और ये जो ख्वाब है ये तो कसरत के साथ लोगों को आता है। व युशीरु इला ज़ालिका कौलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन यकुन, और इस तरफ इशारा करता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इन यकुन, यानी इन यकुन फ़ी उम्मती, फ़ी उम्मती, अगर मेरी उम्मत में कोई साहिब इल्हाम है तो वो उमर है। ये इशारा इस बात की तरफ कि साहिब इल्हाम सारी उम्मत नहीं है बल्कि उम्मत के मुख्तस अफराद हैं। तो जो मुख्तस अफराद उम्मत के हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
کشف اور الہام فرماتا ہے وہ امت کے خاص افراد کے ساتھ خاص ہے کشف اور الہام، اور جو منام ہے، خواب ہے، اور جو ہے وہ اچھا خواب ہے، یہ امت کے تمام افراد کو شامل ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ صحیح بخاری کی 6987 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رؤیا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوہ، مومن کا خواب وہ نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے، 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے، نبوت میں سے کچھ باقی نہیں ہے، الا المبشرات، مگر مبشرات باقی ہیں، اور مبشرات کیا؟ وہ خواب۔ اب یہ جو خواب نبوت میں سے باقی ہے، یہ خواب کیا ہے؟ صحیح بخاری کی 6987 نمبر حدیث بیان کرتی ہے کہ یہ نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اب دیکھیں یہاں فرق سمجھیں، ایک خواب نبی کو آ رہا ہے اور ایک خواب امتی کو آ رہا ہے۔ نبی کو جو خواب آیا وہ وحی نبوت ہے، سمجھے ذرا، نبی کو جو خواب آیا وہ وحی نبوت ہے، لیکن امتی کو جو خواب آ رہا ہے اس کو نبوت کا جز قرار دیا گیا ہے، نبوت نہیں۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا اور کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں خواب میں تجھے ذبح کرتا ہوں، تو دیکھو تم کیا کہتے ہو۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کا یہ خواب وحی الہی تھا، اور صحیح بخاری میں 6982 نمبر حدیث ہے، سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الوحی الرؤیا الصادقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر سب سے پہلے وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا۔ حضور پر سب سے پہلے جب وحی آئی تو وحی کا آغاز کس سے ہوا؟ سچے خوابوں سے، اور سچے خواب کو نبوت کا جز قرار دیا گیا 6987 نمبر حدیث میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تو وہ وحی نبوت ہے، لیکن امتی کو خواب آئے تو وہ وحی نبوت نہیں ہے، البتہ صحیح بخاری کی 6987 نمبر حدیث اس کو نبوت کا جز قرار دے رہی ہے، باوجود اس کے کہ وہ نبوت کا جز قرار دیا گیا ہے، وہ نبوت نہیں ہے۔ جب نبوت کا جز قرار دیے جانے کے باوجود وہ خواب نبوت نہیں بن سکتا تو کشف اور الہام امتی کا اور حضور کے کلمہ پڑھنے والے کا اس کو بھی نبوت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جب وہ نبوت نہیں ہے تو پھر وہ ختم نبوت کے اینٹی اور مخالف بھی نہیں ہے۔ جس طرح سابقہ امتوں کے اولیاء کو الہام اور کشف ہوا اور اس الہام اور کشف کی بنیاد پر وہ نبی نہیں تھے، وہ رسول نہیں تھے، ان کو الہام ہی رکھا گیا، کشف ہی رکھا گیا، وہ نبی نہیں بن سکے، تو اس امت کے افراد کو کشف اور الہام ہوگا تو ان کو بھی اس کو بھی نبوت قرار دے کے ختم نبوت کے مخالف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کو ختم نبوت کے اینٹی اور مخالف قرار دے کے کشف اور الہام کو ماننے والوں کو ختم نبوت کا ڈاکو قرار دینا، یہ مرزا جیلمی کی اور جوید احمد غامدی کی وہ سازش ہے جس کے ذریعے یہ مسلمانوں کا مقدمہ قادیانیوں کے خلاف نرم کرنے کی اور کمزور کرنے کی کوشش